أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني كريم۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا اے اہل دربار تم میں سے کون ہے جو اس عورت کا تخت ان کے تابع دار بن کر آنے سے پہلے ہی میرے پاس لے آئے۔ ایک قوی ہیکل جن نے کہا آپ اپنی جگہ سے اٹھے بھی نہ ہوں گے کہ میں اس سے پہلے ہی اسے آپ کے پاس لے آؤں گا، اور یقین رکھیے کہ میں اس کام کی پوری طاقت رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں۔ جس کے پاس کتاب کا علم تھا وہ بول اٹھا میں آپ کی آنکھ پکنے سے پہلے ہی اسے آپ کے پاس لے آتا ہوں۔ چنانچہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ تخت اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو کہا یہ میرے پروردگار کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری، اور جو کوئی شکر کرتا ہے تو وہ اپنے ہی فائدے کے لیے شکر کرتا ہے، اور اگر کوئی ناشکری کرے تو میرا پروردگار بے نیاز ہے، کریم ہے۔ سورہ نمل کی 38 سے لے کر 40 نمبر تک کی آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ کل آپ کے سامنے ذکر کیا گیا تھا کہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں قیمتی تحائف روانہ کیے تھے، اور قاصد نے آ کر کے جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس وہ قیمتی تحائف پیش کیے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم میری مدد کرنا چاہتے ہو اور یہ ہدیہ تحفہ دے کر کے تم میرے دل کو نرم کرنا چاہتے ہو؟ القریب اگر وہ فرما بردار اور اطاعت گزار بن کر کے ملکہ بلقیس نہ آئی تو میں اس کے اوپر چڑھائی کروں گا اور اس کو رون ڈالوں گا، اس کو ذلیل خوار کر دوں گا۔ تو جب یہ قاصد واپس آیا اور سلیمان علیہ السلام نے ان کا تحفہ رد کر دیا یعنی قبول نہیں فرمایا، تو یہاں پر ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کا تحفہ کیوں رد کیا؟ تو اس کے بارے میں علماء محققین نے لکھا ہے کہ ملکہ بلقیس نے بطور رشوت یہ تحفہ بھیجا تھا، یہ تحفہ بطور رشوت بھیجا تھا، اور یہ آزمانے کے لیے بھیجا تھا کہ وہ سلیمان علیہ السلام نبی ہیں یا دنیا دار بادشاہ ہیں۔ جب سلیمان علیہ السلام نے اس تحفے کو واپس کر دیا تو اس تحفے کی واپسی سے ملکہ بلقیس سمجھ گئی کہ یہ کوئی دنیا دار آدمی نہیں ہے، اگر دنیا دار آدمی ہوتا تو میرے ان قیمتی تحفوں کو قبول کرتا، لیکن انہوں نے تحفے کو رد کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نبی ہیں، اور نبی ہونے کے ساتھ ساتھ زبردست قوت و طاقت کے مالک بھی ہیں اور حاکم اور بادشاہ بھی ہیں۔ چنانچہ جب یہ تحفہ، یہاں پر ایک اور بات عرض کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ بھی یہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں اور مشرکوں کا تحفہ کبھی قبول کیا اور کبھی قبول نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ نے کافروں کا تحفہ کبھی تو قبول کیا اور کبھی آپ نے رد کر دیا۔ تو اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ صحیح بات یہ ہے کہ جہاں پر دینی مفاد ہو، سامنے دینی مفاد پیش نظر ہو، اگر قبول کرنے میں دینی مفاد ہو تو قبول کر لینا چاہیے، اور اگر رد کر دینے میں مفاد ہو تو رد کر دینا چاہیے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مشرکوں کا تحفہ رد کیا، اور اس تحفے کے رد کرنے پر اس آدمی کو ایمان کی توفیق ہو گئی، اور کئی کافر اور مشرک کا آپ نے تحفہ قبول کیا تو آپ کے اس تحفہ کے قبول کرنے سے اس کے دل کے اندر نرمی پیدا ہوئی، اسلام سے وہ قریب ہو گیا۔
चुनांचे हजरत अबू सुफियान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने ईमान कबूल करने से पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रेशमी तोहफा पेश किया, रेशमी तोहफा पेश किया तो आपने कबूल कर लिया। बाद में हजरत अबू सुफियान रजी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमान हो गए। और अगर रद्द कर देने में उसका दीनी फायदा हो या मुसलमानों का फायदा हो कि अगर उसका तोहफा कबूल नहीं करेंगे तो मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाएगा, नुकसान पहुंचाएगा, तो ऐसे मौक़ों पर दीनी फवाइद को देख करके फैसला करना चाहिए कि उसका तोहफा कबूल करने में फ़ायदा है या रद्द कर देने में फ़ायदा है। ये एक बात थी जिसको मैंने रात में ये पढ़ी तो आपके सामने पेश किया। अब मैं आगे की बात बयान करता हूँ कि मलका बिल्कीस ने तोहफे की वापसी के पास अपने दरबार की मीटिंग बुलाई और जो उनके मुशीरान थे उन मुशीरान को जमा किया और जमा करके कहा कि अब इसके बारे में मैंने ये फैसला किया है कि मैं उनकी खिदमत में हाजिर होंगी। मलके बिल्कीस ने फैसला किया कि मैं उनकी खिदमत में हाजिर होंगी। चुनांचे लिखा है कि 12,000 का उनका जो मुशीरान और मुकर्रबीन थे 12,000 आदमियों को लेकर के मलके बिल्कीस निहायत ही शान और शौकत के साथ यमन से रवाना हुई। जब वो रवाना हुई तो चूंकि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास जिन्नात भी रहते थे, वो जिन्नात पल पल की खबरें हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को पहुंचा रहे थे। जब मलका बिल्कीस रवाना होने लगी तो जो उनके पास तखत था, और उस तखत के बारे में मैं आपको बता दूं कि उस तखत को मलका बिल्कीस अपनी जान से ज्यादा महबूब रखती थी। और वो तख्त जो था सोने चांदी हीरे जवाहरात से बना हुआ था। और उस तख्त की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई के बारे में लिखा है कि वो तख्त 80 गज जो है लंबा था और 40 गज चौड़ा था और 30 गज उसकी ऊंचाई थी। और निहायत ही कीमती बेश कीमत चीजों से उसको मुज़य्यन और मुनक्कश किया गया था। जब मलका बिल्कीस यमन से रवाना होने लगी तो उस तख्त को 7 कमरों के अंदर बंद किया गया, 7 कमरों के अंदर ताले लगाए गए और निहायत ही भरोसेमंद आदमी को उस कमरे की चाबी देकर मलका बिल्कीस ने रवानगी का इरादा किया। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इत्तला मिल गई कि मलका बिल्कीस अपने मुल्क से रवाना हो चुकी है। तो मलका बिल्कीस के रवानगी के बाद सुलेमान अलैहिस्सलाम, जो पहली आयत पढ़ी गई है उसके अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दरबार में ऐलान किया कि ए दरबारियों ये बताओ कि मलका बिल्कीस के आने से पहले पहले उस तख्त को कौन ला करके मेरी खिदमत में पेश करेगा। मलका बिल्कीस के मेरी खिदमत में आने से पहले पहले उस तख्त को कौन पेश करेगा। तो एक जो निहायत खतरनाक जिन था उस जिन ने कहा कि मैं ये काम करूंगा और इस फर्ज की अदायगी की मैं ताकत भी रखता हूँ और आपके मजलिस से उठने से पहले पहले मैं उस तख्त को हाजिर कर दूंगा। जिन्नात ने कहा, और वो जिन्नात निहायत कवी था, ताकतवर था। तो जिन्नात ने कहा कि आप मजलिस से जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम मजलिस में बैठते थे, फैसले करते थे और दोपहर को उठते थे, तो जिन्नात ने कहा कि आपके उठने से पहले पहले मैं वो तख्त हाजिर कर दूंगा। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं, ये तो बहुत देर हो जाएगी और इससे ज्यादा जल्दी कौन लाएगा। तो एक ने कहा, अब वो कहने वाला कौन था इसके बारे में मुफस्सिरीन ने बहुत लंबी चौड़ी बात की है कि वो कहने वाला कौन था कि आपके पलक झपकते कितनी देर लगती है। उसने कहा कि आप नजर को दौड़ाइए और जहां तक वो नजर जाती है आप नजर को दौड़ाइए, नजर की वापसी से पहले पहले मैं उस तख्त को वापस कर दूंगा। इतना जबरदस्त वो कभी आदमी था। तो आदमी कौन था इसके बारे में मुफस्सिरीन ने लिखा है कि वो आदमी आसिफ बिन बरखिया था। उसका नाम आसिफ बिन बरखिया था और वो आदमी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का निहायत ही खास आदमी था। और बाद में लिखा खलेरे भाई थे, बाद में लिखा मुशीर थे और दूसरों में ये लिखा है कि वो जिन्नात था। आसिफ बिन बरखिया जिन्नात था और उसने जिन्नात ने ये कहा
بعض لوگوں نے کہا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام تھے، بعض لوگوں نے کہا کہ حضرت خضر علیہ السلام تھے، بعض لوگوں نے کہا کہ خود حضرت سلیمان علیہ السلام تھے کہ آنکھ کی پلک جھپکنے سے پہلے میں وہ تخت لا کر کے پیش کرنے کی طاقت رکھتا ہوں اللہ کے فضل سے۔ تو کہنے والا جو بھی ہو، چاہے جنات ہو، چاہے وہ انسان ہو، چاہے حضرت جبریل ہو، چاہے حضرت خضر علیہ السلام ہو، یا خود حضرت سلیمان علیہ السلام ہو، پلک جھپکنے سے پہلے اس تخت کو میں لا کر کے پیش کروں گا۔ چنانچہ ایسا ہو گیا، پلک جھپکتے ہی سلیمان علیہ السلام کے سامنے وہ تخت آ گیا۔ سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں وہ تخت جب حاضر ہو گیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی اس نعمت کو دیکھ کر شکر ادا کیا۔ اللہ کی اس نعمت کو دیکھ کر کے اتنا بڑا تخت ہواؤں کے دوش میں اڑ کر کے وہ آیا، یا جنات لے کر کے آیا، یا عاصم بن برقیہ لے کر کے آیا۔ اور ایک بات اور کہنا میں بھول گیا، وہ یہ کہ جس نے بھی لایا اس کو اسم اعظم کا علم تھا۔ کیا لکھا ہے؟ علم من الکتاب، کہ کتاب کا علم تھا اس کو۔ کتاب کا علم بولے تو زبور کا علم یا تورات کا علم، آسمانی علم تھا اس کے پاس، یا اسم اعظم اس کو معلوم تھا۔ اسم اعظم اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اس لفظ کو جو آدمی پڑھ کر کے دعا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں کرتے، اس دعا کو قبول کر لیتے۔ چنانچہ قرآن کے آیات میں سے 2 آیتوں کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ اسم اعظم ہے، جو ان آیتوں کو پڑھ کر کے دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ اس میں کیا ہے؟ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، سورہ عمران کی آیت، اور جو ہے سورہ بقرہ کی آیت ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ علماء کہتے ہیں یہ دونوں آیتیں اسم اعظم ہے۔ جو آدمی ان آیتوں کو پڑھ کر کے اللہ سے دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کریں گے۔ چنانچہ اس آدمی نے جو تخت کو حاضر کیا اس کو اسم اعظم کا علم تھا، اور اس نے اسم اعظم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے اس تخت کو پلک جھپکتے ہی حاضر کر دیا۔ جب وہ تخت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں آیا تو سلیمان علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت ہمیں عطا فرمائی، اور ہمیں آزمانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پر کون شکر ادا کرتا ہے اور کون ناشکری کرتا ہے۔ جو آدمی شکر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں کو اور بڑھائیں گے، اور جو آدمی ناشکری کرے گا تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، کریم ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہماری تعریف کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو ہماری تعریف کی کوئی ضرورت، ہماری زبان ہی اس لائق نہیں ہے کہ ہماری زبان اللہ تعالیٰ کی تعریف کر سکے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اللہ کی تعریف کرنے، اللہ کا ذکر کرنے اور آپ کو سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ ورنہ اللہ تعالیٰ کا نام اتنا مبارک اور اتنا بابرکت ہے، ہماری یہ گندی زبان اس لائق نہیں ہے کہ اللہ کا نام ہم لے سکیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو آزمائش میں ڈالنے کے لیے یہ انعام کیا، یہ فضل کیا کہ اللہ تعالیٰ کس نعمت پر شکر کون کرتا ہے اور کفر کون کرتا ہے۔ جو آدمی کفر کرے گا تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ کریم ہے، اللہ تعالیٰ کو انسانوں کی تعریف کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ساری دنیا اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے پر بیٹھ جائے، درختوں کو قلم بنا دے، سمندروں کو سیاہی بنا دے، اور ساری دنیا کے انسان اور جنات خدا تعالیٰ کی تعریف، جلالت و کبریائی کی تعریف کرنے کے لیے بیٹھ جائے، تو بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی قوت میں، طاقت میں، کبریائی میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ اور اگر خدا خاصہ نعوذ باللہ ساری دنیا کے لوگ خدا تعالیٰ کا انکار کر دے، خدا تعالیٰ کو نہ مانے، تو خدا کی خدائی میں کچھ کمی واقع ہونے والی نہیں ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اس کے بعد ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت پہ حاضر ہوئی ہے، اس کا ذکر انشاءاللہ کل آئے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم کو سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، و نشہد ان لا الہ الا انت۔